تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. تھینک یو. صافی صاحب، بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس تھیں جس پر ہم نے بات کرنی تھی، لیکن آج صبح بڑا افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا. I-10-4 اسلام آباد میں دہشت گردی کی ایک کارروائی ہوئی ہے، خود کش حملہ ہو گیا پاکستان کے دارالحکومت میں. تو اس سے پہلے کہ ہم کسی سیاسی چیز پہ آتے، میرے لیے تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اسلام آباد تک میں ٹیررزم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. کیسے دیکھا آپ نے اس واقعے کو؟ اس طرح آپ جیسے اسلام آباد میں رہنے والوں کے لیے یا لاہور میں رہنے والوں کے لیے حیرانی کی بات ہو، لیکن ہم جیسے لوگ جو بنیادی طور پر پختونخوا یا قبائلی اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پچھلے پورا 1 سال جو گزر گیا وہ عمران خان کی حکومت ہو یا پھر شہباز شریف کی حکومت ہو، اس پورے سال میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جب وہاں پہ خیبر پختونخوا میں کوئی 2-3 اس طرح کے واقعات نہ ہوئے ہوں اور 2-3 سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. وہ الگ بات ہے کہ نہ یہاں کے سیاستدانوں کو اس کی فکر ہے، نہ یہاں کی میڈیا کو فرصت ہے کہ اس کو کور کرے، کیونکہ روزانہ ادھر تو یہ ڈرامے ہو رہے ہیں نا کہ عدم اعتماد ہے، اور اسمبلی ٹوٹ رہی ہے، اسمبلی آ رہی ہے، اس کو یہ ہو رہا ہے، اس کا وہ ہو رہا ہے. اور تو اور وہ جو اس ریجن سے تعلق رکھنے والے ہیں، مثلاً نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کی فکر ہے، وہ ادھر سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہے، نہ چکزئی صاحب کو اس کی فکر ہے، نہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو اس کی صوبائی حکومت کو کون سی فکر ہے، نہ محمود خان صاحب جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، نہ ان کو اس کی فکر ہے. مثلاً ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس روز، وہ بنو والا، اور محمود خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ادھر لاہور میں بیٹھی ہوئی تھی. جو پولیس کے اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں وہ یا عمران خان کی سیکیورٹی پہ مامور ہیں، یا پھر محمود خان کی سیکیورٹی پہ مامور ہے، یا باقی لوگوں کی اس پہ مامور ہیں. اور کوئی پالیسی نہ وفاقی حکومت کے پاس ہے نہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو ہم تو اس دوران بار بار متنبع کرتے رہے، جس طرح پچھلی لہر تھی کہ بھئی آگ جب بھڑکتی ہے تو اگر تم لوگوں کا خیال ہو کہ یہ صرف بلوچستان تک محدود رہے گا یا صرف پختونخوا تک محدود رہے گا، تو یہ آپ لوگوں کی خام خالی ہے. اور آج اس نے اسلام آباد کو لپیٹ لیا، میں لے لیا. اور اگر ریاست کا رسپانس یہی رہا اور سیاستدانوں کا یہی رہا تو میرے منہ میں خاک. لیکن آپ دیکھتے رہیے کہ نہ لاہور محفوظ رہے گا، نہ کراچی محفوظ رہے گا، نہ کوئی دوسرا جگہ. نہیں، یہ تو آج کا واقعہ اس کا گواہ ہے. لیکن صافی صاحب، آپ کے خیال میں کس نے کروایا ہوگا یہ؟ کیا اس کو TTP پہ الزام دے سکتے ہیں، کسی اور دہشت گرد گروہ پہ الزام دے سکتے ہیں؟ یہ اتنا منظم اس شہر کے اندر، کیونکہ جس علاقے میں یہ ہوا ہے اس کے بالکل قریب پیر ودائیہ جو مین سٹریم روڈ ہے جو کہ اسلام آباد کا کنیکٹ کرتا ہے یا اسلام آباد کی انٹرنس کا ہے، تو یہ تو بڑی کرٹیکل جگہ ہے. اس کی تو ذمہ داری بھی TTP نے قبول کر لی ہے. اور جو TTP کے ترجمان ہیں محمد خراسانی، ان کا مجھے بھی آیا ہے یہ پریس ریلیز، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک مولانا خبیب نامی بندہ ہے، اور اس نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کش حملہ کیا ہے، یہ کارروائی سر انجام دی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے عمر خالد خراسانی کا. عمر خالد خراسانی جو محمد ایجنسی کے طالبان کے سربراہ تھے، عبدالولی ان کا نام تھا. اور پہلے انہوں نے اور احسان اللہ احسان اور ان لوگوں نے مل کے جماعت الاحرار الگ گروپ بھی بنایا تھا. لیکن جب مفتی نور ولی وہ سربراہ بنے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہیں، اور دوسرا مولانا فضل اللہ کا تعلق قبائلی اضلاع سے نہیں تھا. تو یہ مفتی بھی ہے، بہت سیاسی مائنڈ کے بھی ہیں. تو انہوں نے ایک تو تمام دڑوں کو اکٹھا کر دیا. تو وہ جو عمر خالد خراسانی تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے، اور باقی جتنے دڑے بھی ہیں اس وقت وہ بھی مفتی نور ولی کی قیادت میں یونائٹ ہوئے ہیں. بلکہ بہت سارے ایسے دڑے کہ جو پہلے TTP کا حصہ نہیں تھے وہ بھی اب TTP کا حصہ بن گئے. مثلا آج انہی کا ایک دوسرا بیان آیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزار بلوچ کی قیادت میں ان کے بقول کہ جو ان جیسے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں
تو وہ مزار بلوچ اور ان کے گروپ نے جو بلوچستان کے مکران ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور مفتی نور ولی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت لے لی ہے. تو وہ پہلے دھڑے تو اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ مزید اس جڑوں کو بھی شامل کر رہے ہیں. اور میرا مطلب یہ تو بلوچستان تک جا رہی ہے نا یہ چیز, صرف کے پی تک تو محدود نہیں رہے ہیں پھر. نہیں یہ تو دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. مثلاً ٹی ٹی پی کے اندر پنجاب کے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیڈنگ پوزیشن جو ہے وہ پختونوں کی یا پھر ٹرائبل اضلاع کے لوگوں کی ہے, لیکن اس میں پنجابی بھی ہے, اس میں سندھی بھی ہیں, ان سے وابستہ جو ہے آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں, کراچی کے لوگ بھی ہیں, اور اس میں بلوچستان کے لوگ بھی ہیں. اور اب تو میں نے بتا دیا کہ وہ مکران ڈویژن کا اس طرح کا ایک گروہ ہے جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ارشد وحید اور اکمل وحید یہ سارے لوگ کراچی کے تھے اور ان کا جماعت اسلامی کا پس منظر تھا, اور وہ ٹی ٹی پی تو کیا وہ القاعدہ سے وہ جڑے ہوئے تھے. تو اسی طرح جنوبی پنجاب کہ بہت سارے لوگ وہ ماضی میں بھی ٹی ٹی پی کے صفوں میں تھے اور آج بھی وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں. تو یہ جو لوگ کسی علاقے تک اس کو کنفائن کرتے ہیں, ہاں جس طرح ماضی میں چونکہ وہ فرنٹ لائن ہے بدقسمتی سے خیبر پختونخوا اور پھر اس کا فرنٹ لائن ٹرائبل اضلاع ہے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا. یہ تو درمیان میں کچھ یہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا, اور لیکن جنگ بندی کا معاہدہ تو ختم ہو چکا تھا. افغان طالبان جو تھے بیچ میں بچ بچاؤ کر رہے تھے, اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مفتی نور ولی نے اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی بدل دی ہے. شاید آگے جا کے وہ اس کا دائرہ پھر پولیٹیکل لیڈرز تک اور اس تک وسیع کر دے, لیکن انہوں نے ابھی تک یہ پالیسی رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے عوامی مقامات کو جس میں عام لوگ بھی نشانہ بنے وہ کام نہیں کرنا ہے. مثلا جس طرح کابل میں آج بھی کابل میں جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ادھر ایک مسجد پہ دھماکہ ہوا ہے, تو انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس طرح کی کارروائیوں سے روک دیا تھا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سردست صرف پولیس والوں کو اور سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے. تو اس لیے اس طرح کا اودم نہیں مچ رہا ہے جس طرح کہ 2014 میں یا اے پی ایس کی شکل میں ہم کو دیکھ وہ تھا. لیکن میرے خیال میں اگر اسی طرح ریاست کی کوئی پالیسی نہ رہی اور ٹی ٹی پی اسی طرح منظم ہوتی رہی تو وہ کسی جگہ بھی پہنچ سکتے ہیں. پالیسی پہ تو یقیناً ہمیں الگ سے بھی ایک شو کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی پالیسی ہے کیا. لیکن اگر میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں, بنو سی ٹی ڈی کا جو انسیڈنٹ ہوا جس طریقے سے 3 دن تماشا بنا رہا, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے خط لکھا صوبائی حکومت کو تو انہوں نے کہا نہ جی ہمارے پاس آفیسرز ہیں, نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, بلڈنگ تک ہمارے پاس سیپریٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اتنے اکوپڈ ہی نہیں ہیں. جب ہم اکوپڈ ہی نہیں ہے تو ہم پھر ڈیفنس کیا رکھیں گے, اپنا ٹیررزم کو کیسے ہم کنٹرول کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ جو فرنٹ لائن صوبہ تھا اور جس میں 9.5 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جو مروجہ معنوں میں وہ جن کو چور کہتے ہیں, ڈاکو کہتے ہیں, ان لوگوں کی حکومت نہیں تھی. وہاں کی سی ٹی ڈی کی حالت باقی تمام صوبوں سے زیادہ ابتر تھی. بالکل ٹھیک. اور بنو جیسے علاقے ہیں کہ جو کہ فرنٹ لائن پہ ہے, کیونکہ بنو جو ہے وہ آگے جا کے ٹچ کرتا ہے نارتھ وزیرستان کو. وہاں کا سی ٹی ڈی کا آفس کرائے کی ایک بلڈنگ میں تھا, اور وہاں کے اہلکاروں کی تربیت اور ایکوپمنٹ کی یہ حالت تھی. اور اس کے بعد بھی پھر ظلم دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے بندوں کو یرغمال بنایا تو اگلے دن ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ کہا جاتا یا ان لوگوں کی طرف سے جو اندر تھے ان کی طرف سے یہ ویڈیو پیغامات آتے رہے کہ جی درمیان میں سیاسی لوگ پڑھیں یا وہ کر لیں. اس پورے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان یا وزراء انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. بالکل. اچھا, بلکہ انہوں نے وہ تو ان پہ ڈال دیا نا صوبائی جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دونوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. مثلاً اب پہلی بات تو یہ کہ بھائی یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی نا, تو اس پورے عرصے میں تو اگر مذاکرات غلط طریقے سے ہوئے, ان سے
قومی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر ایسے وعدے کیے گئے کہ جو پورے ہونے والے نہیں تھے، یا پھر اگر ان کے لوگ رہا کر دیے گئے، تو وہ تو دو اس نے کیے ہیں. ایک پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جاتے تھے، تو وہ تو خیبر پختونخوا حکومت وہ لسٹ بناتی تھی اور ان کے ترجمان بیرسٹر محمد علی صاحب کی قیادت میں ادھر جاتے تھے. دوسرا پشاور کے کور کمانڈر صاحب تھے جنرل فیض حمید صاحب، تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت میں کیا یا بعد میں کیا. تو اب بھی تو ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ قربت اور یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اچھا، پھر وفاقی حکومت بھی اس حیثیت میں رسپانسبل ہے کہ ایک تو یہ کہ عمران خان کی حکومت میں چلو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو جب یہ حکومت آ گئی پی ڈی ایم کی اور وفاق میں ان کی حکومت بن گئی، تو یہ تو وفاق کا ایشو ہے نا. بالکل. آپ ایک دوسرے ملک میں جا کے مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان میں، آپ مجھے بتائیے اس میں کیا پرائم منسٹر نے کوئی دلچسپی لی ہے؟ کیا وزیر خارجہ نے کوئی دلچسپی لی ہے؟ کیا وزیر داخلہ نے کوئی دلچسپی لی ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی دونوں ذمہ دار ہیں. یا اس روز اگر بنو کا یہ سب کچھ تھا، مثلا اگر درمیان میں کوئی دوسرا طریقہ نکل آتا، دونوں طرف جو ہے وہ ہے تو ہمارا خون، خصوصاً ہمارے اب جو اسپیشل فورسز کے لوگ اس میں شہید بھی ہو گئے اور زخمی بھی ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ کوئی کردار ادا کیا؟ وہاں پہ گورنر غلام علی صاحب کو، جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، بڑی جو ہے کوششوں کے بعد انہوں نے ان کو گورنر بنا دیا. انہوں نے کوئی کردار ادا کیا؟ اکرم درانی صاحب کا تعلق بنو سے، اس دوران تو خیر ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو ان سے تو خیر ہم اس دوران گلہ نہیں کر سکتے. لیکن کیا گورنر کا کوئی کردار تھا جو وفاق کا نمائندہ تھا؟ صحیح. اگر ان کا نہیں تھا تو ان کا بھی نہیں تھا نا. یہ لوگ بھی سارے مرکز میں بیٹھے ہیں یا صوبے میں بیٹھے ہیں. اب عمران خان صاحب تو خیبر پختونخوا کے حکمران ہیں نا، وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، کبھی اسمبلی توڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن پرائیورٹی نہیں ہے. بالکل سب وہ جو ہے اب صوبوں پہ قبضے کے لیے برسرے پہ کار ہے وفاق کے بعد، یا پھر اپنی اپنی وزارتوں میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اپنا حصہ بڑھا دے، نون لیگ چاہتی ہے کہ اپنا حصہ بڑھا دے. لیکن ٹیررزم کے لیے پالیسی تو پہلے سے تھی نا، انہوں نے کون سا کوئی نیا کام کیا ہوگا؟ صاحب پہلے کی پالیسی پر تو عمل درآمد ہو سکتا تھا نا. یا پھر کون سی پالیسی؟ نیشنل ایکشن پلان ایک زمانے میں بنا تھا، پھر کہا گیا تھا اس پر عمل ہوگا، پھر وہ پورا مکمل بھی نہیں ہو سکا. لیکن کچھ تو مندرجات ہوں گے نا جس کے اوپر یہ چلے آ رہے ہوں گے. ہم نے ابھی کچھ سال پہلے ہی خاتمہ کیا ہے نا بقول ان کے ٹیررزم کا. نہیں، یہ بہت بڑے ابہامات ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بھی میں نے اس وقت میرے آرٹیکل موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ ادھورا ہے اور اس میں بہت سارے سقم تھے. پھر اس پہ عمل کرنا تھا نیکٹا نے. نیکٹا کو تو آپ نے بگاڑ کیمپ بنا دیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو فورم ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے کہ جو اس سلسلے میں کوارڈینیشن پیدا کریں. تو اس دوران یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. جو میں کہہ رہا ہوں مثلا اس وقت ٹی ٹی پی سے متعلق آپ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری پالیسی یہ ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو پہلے تو بلاول صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ پہلے سے پالیسی کیا ہے، یا آپ کی جو ہے اس وقت طالبان کی افغانستان کی حکومت سے متعلق کیا پالیسی ہے؟ آپ ان کو توانا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ ٹی ٹی پی کو براہ راست ان سے مذاکرات ہوئے اور افغان طالبان سے صرف سہولت کاری چاہتے ہیں، یا کہ نہیں آپ افغان طالبان کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس حوالے سے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بلاول صاحب روزانہ کابل جاتے، بالکل 25 منٹ کا وہ ہے، لیکن وہ آج تک نہیں گئے. پچھلے انہوں نے پوری دنیا کا وزٹ کیا اور یا امریکہ بیٹھے ہوتے ہیں یا وہاں بیٹھے، آج تک وہ کابل نہیں گئے. آج تک وہ کابل نہیں گئے. ہمارے جو ہے وزیر داخلہ رحمان ملک رانا ثناء اللہ صاحب، چلو اسلام آباد کی حد تک اور یا پولیٹیکل حد تک وہ اپنا فعال رول ادا کرتے ہیں. ہینا ربانی صاحبہ کو تو ہم نے بھیجا نا، لیکن ہینا ربانی کر صاحبہ تو ادھر چلی گئی نا. آپ مجھے بتائیں کہ چلو اگر انہوں نے رانا صاحب نے یہ معاملات ہینڈل کرنے ہیں نا، تو بارڈر کے معاملات اس کے لیے تو کوئی اسٹیٹ منسٹر اس طرح رکھتے نا.
آپ کو یاد ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ کون ہے یہ انٹیریئر کے؟ میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ نہ تو انہوں نے کچھ کیا ہوگا، ورنہ خبروں وہ میں پہلے بھی انہوں نے کر دیا. اب انہوں نے ساتھ یہ جو تارڑ صاحب ہیں ان کو بھی ذمہ داری دے دی. لیکن ایسے لوگ جو ان ریجن کو سمجھتے ہوں، جو بارڈر کے ایشوز کو سمجھتے ہوں یا ان کی اس میں دلچسپی ہو، اس میں مثلا یہ افغانستان کا فرنٹ ہے، ادھر تو صادق صاحب کے علاوہ جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہے، اس حکومت کا کوئی دوسرا فرد جو ہے اس حوالے سے متحرک نظر ہی نہیں آ رہا. انہوں نے بالکل یہ سارا معاملہ فوج اور اس سے متعلقہ اداروں کے سپورٹ کیا. میرا خیال ہے صافی صاحب کہ پچھلے چند روز میں، بلکہ میرا خیال ہے پچھلے چند ہفتوں میں جس طریقے سے پولیس اسٹیشنوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، سپاہیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، پھر یہ کہ بڑا پلان طریقے سے ٹی ٹی پی آگے چل رہی ہے، میرے خیال میں اس پہ ایک نشست ہمیں اور کرنی چاہیے. یہ تو آج کا انسیڈنٹ اپنی جگہ ہے، ہاں اس پہ الگ سے کر دیں گے کہ ٹی ٹی پی کا جو ری ایمرجنس ہے وہ کیسے ہوئی، اس وقت ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ تو چونکہ آج اسلام آباد میں واقعہ ہوا نا، تو اس لیے رپورٹ کیا گیا. اور یہ تو اللہ نے بڑی کرم کر دی، کیونکہ پتہ نہیں کہ ان کا ٹارگٹ کون سی جگہ تھی. نہیں، رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. ہاں تو وہ یہ کہ وہ کس عمارت میں جانا چاہتے تھے، وہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ زندگی کا رسک لے رہے تھے اور اپنے آپ کو اڑا رہے تھے تو ان کا ٹارگٹ تو وہ پاٹک نہیں تھا. بالکل. یہ تو ان پولیس والوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اور ادھر ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن یہ اس سے کوئی بڑا فساد بھی ہو سکتا تھا. وہ کسی بڑی بلڈنگ ان کا ٹارگٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اب ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ اس کا دیا جاتا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر خالد خراسانی کا انتقام لینا تھا، تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ اہم شخصیت بھی ٹارگٹ ہو سکتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اہم عمارت بھی ٹارگٹ ہو سکتی تھی. تو لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ادھر روٹین میں ہوتے ہیں. مثلا آج ہی کے دن ٹی وی پہ تو صرف اسلام آباد کا ذکر ہو رہا ہے نا، آج ہی کے دن باجوڑ میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، پچھلے ایک ہفتے اور میں وہاں پہ بھی ایک ایک سیکیورٹی اہلکار وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن آپ کو کسی جگہ اس کا ٹکر بھی نظر نہیں آئے. ابھی کچھ روز پہلے 50 بندے گھس گئے تھانے کے اندر، آپ اس پہ کتنی بات کر لی کسی نے. ملک کے ہر خطے کو یکساں اہم اور اس ملک کے ہر انسان کو یکساں اہم نہیں سمجھیں گے تو یہ ملک پرامن نہیں ہو سکتا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پچھلے چند روز میں جس تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں ہمارے مختلف خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، اس پر تفصیلی ایک نشست کی اور ضرورت ہے. اس سیشن سے فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.